السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور بلا شبہ یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن حد سے گزر گئے۔ ہفتے کے دن حد سے کون گزرا؟ یہ بھی یہودیوں کی۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کی ایک بستی کے حوالے سے ان کی بدعہدی اور حیلہ سازی کے حوالے سے اس آیت میں بات کرتے ہوئے کہا کہ تم ان لوگوں کو جان چکے ہو۔ کن لوگوں کو؟ جنہوں نے ہفتے کے دن تعظیماً ان کے اوپر پہلے جمعہ کہا گیا تو انہوں نے جمعے کی بجائے ہفتے کا دن پسند کیا کہ ہم ہفتے کے دن تعظیم کریں گے، جیسے ہمارا جمعے کے دن کیا ہے؟ جمعہ کی نماز سے پہلے تجارت اور خرید و فروخت سے منع کر دیا گیا کہ جمعہ سے پہلے تم کیا کرو؟ جمعہ کی تیاری کرو، اور جب جمعہ تم پڑھ لو تو پھر فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، جب اللہ کا ذکر کر لو، اللہ رب العزت کے حق ادا کر لو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، پھر تجارت کے لیے تم نکل پڑو۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہیں بھی تعظیم کے لیے کہا گیا۔ تعظیم کیا تھی؟ کہ ہفتے کے دن تم وہ مچھلیوں کا شکار کر کے مچھلیاں بیچا کرتے تھے، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ جیسے ہمیں کہا گیا جمعہ سے پہلے خرید و فروخت والا معاملہ نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا جمعہ رہ جائے۔ جمعے کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ جمعے کے دن کیسے پہنچنا ہے۔ حدیث کے اندر بتا دیا گیا کہ امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے، امام کے خطبہ دینے سے پہلے، اذان ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچنا ضروری ہے۔ اور دوسری حدیث میں کیا فرمایا کہ جو تم میں سے سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، دوسرے نمبر پر آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ بعد میں آنے والے سب کو ثواب مل گیا۔ لیکن جب اللہ اکبر ہوئی، سارے رجسٹر بند کر دیے گئے، فرشتوں نے رجسٹر لپیٹ لیے۔ اب اس رجسٹر میں اس کا نام نہیں لکھا جا رہا جس میں جمعہ کے نام لکھے جا چکے تھے کہ جمعہ کے لیے کون کون آئے، اللہ کے پاس وہ رجسٹر جانا ہے۔ اب فرشتے اندر آ جاتے ہیں، اس کا نام نہیں لکھا جاتا۔ اب آپ دیکھ لیں معاشرے میں کیا المیہ ہے۔ معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ادھر اذان ہوئی، خطبہ شروع ہوا، ادھر مرد بھاگم بھاگ نہا رہے ہیں، یا پھر کاروبار بند کرتے ہوئے چلو بھائی چلو جلدی سے پہنچ جاؤ، 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ خطبہ سننے کے لیے چند لوگ تھے، رکعتیں پڑھنے والے بھی شروع سے چند لوگ اور بڑھ گئے، پھر آخری رکعت میں اور بھی بڑھ گئے، یعنی کسی کو آدھی رکعت ملی، کسی کو 1 ملی، بھاگم بھاگ میں آ کر نماز لی۔ بھاگم بھاگ میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھنی۔ جمعہ کی نماز کے لیے کیا اذا نودی للصلاۃ، کہ جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو تم نماز کی طرف دوڑو، یعنی جمعہ کی طرف پہلے آؤ، اور پہلے آ کر امام کے ساتھ بیٹھ کر امام کے ساتھ پورا خطبہ سنا، کوئی لغو بات نہیں کی، کوئی ادھر ادھر دیکھا نہیں، کسی تنکوں سے کھیلا نہیں، اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اسے ایک حج عمرے کے ثواب دے دیا جاتا ہے۔ سبحان۔ اب ان ثوابوں سے ہماری عوام محروم ہو چکی ہے۔ آتے ہیں 2 رکعتوں میں مل جائیں، 1 رکعت میں مل جائے، بھائی ہم بھی جمعہ پر آئے ہیں، یہ جمعہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے جیسے انہیں تعظیم کے لیے منع کر دیا، اب ہمارے بھی کاموں میں لگے رہے، بہت سے کاموں میں مصروف ہوتے ہوئے اپنی جمعہ کے ٹائم لاسٹ میں آ کر پہنچ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کے بارے میں کہا جنہوں نے حیلہ سازی کی۔ کیا حیلہ سازی کی؟ کہ ہفتے کے دن صبح کو وہ آ کر جال پھینک جاتے تھے، مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے بلکہ جال پھینک جاتے تھے، اور کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ ہوزریاں بنا لی، ڈیمز چھوٹے چھوٹے وہ بنا لیے اور ان کا راستہ کھول دیا۔ ہفتے والے دن اللہ رب العزت آزمانے کے لیے سمندر میں، دریاؤں میں مچھلیاں کثرت کے ساتھ بھیج دیتا تھا۔ اتنی مچھلیاں ہوتی تھی کہ لوگ دیکھ کر للچاتے تھے۔ اللہ یہی تو دیکھنا چاہتا تھا، ایک طرف مال ہے اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ترجیح کس کو دینی ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ حیلہ سازی کر کے کہا ہم نے ہفتے کے دن تو پکڑی نہیں، ہوس بھی کھول دیے اور اس کے ساتھ ساتھ جال بھی پھینک کر آ گئے، اور اس میں جب مچھلیاں آ گئیں تو اتوار کے دن جا کے مچھلیاں کا پکڑ لیا۔ کیا کب ہے؟ ہفتے کے دن ہی کی ہے، پکڑی ہم نے۔ وہ کہتے تھے ہم نے پکڑی تو اتوار کو، ہم نے ہفتے والے دن تو نہیں لے کے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کرے؟ حیلہ سازی۔ جیسے ہمارے ہاں بڑا معروف سا لفظ ہے، حیلہ کریں گے تو وسیلہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے کام کے لیے اٹھنے کا اور ہمت باندھنے کا اور قوت باندھنے کا تو حکم دیا ہے، پر یہ نہیں کہ حیلہ اس طرح سے کیا جائے کہ وہ ناجائز کاموں میں چلا جائے۔ حیلہ کریں لیکن جائز۔
اب ہیلے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم وہاں دربار پہ گئے تھے، ہیلا کیا تھا، اللہ وسیلہ کر دے گا. ہم ہیلا ہی نہ کرتے تو ہیلا گھر بیٹھ کے بھی تو ہو سکتا تھا، دعا گھر بیٹھ کے بھی تو مانگی جا سکتی تھی. تو ہیلا بھی جائز طریقے سے کیا جائے. تو یہ تھا ان کا ہیلا سازی. ہفتے کے دن اللہ نے مچھلی کا شکار ان پر حرام کر دیا تھا، لیکن انہوں نے ہیلا سازی کر کے اس کے معاملے میں حد سے گزر گئے. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ. اب یہاں بھی ایک بہت لوگوں میں معروف ہو چکا ہے کہ بندر جو ہے نا، بندروں کی قسمیں جو ہے نا، یہ اسی سے چلی آ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ ان کو صرف بطور بندر بنایا تھا، یہ ان کی نسل نہیں آ رہی. اللہ نے ان کی شکلوں کو بندر کے ساتھ، اس لیے وہ کہتا ہے دیکھا انسان اور بندر ملتا جلتا ہے. یہ بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑی تھی، اللہ نے ان کو بندر بنایا. اب یہ انہی کی نسل چلی آ رہی ہے. نہیں، بندر ایک الگ مخلوق ہے. اللہ نے جیسے اور مخلوقات بنائی ہیں ویسے وہ بھی ایک مخلوق بنائی ہے، لیکن ان کے اوپر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ذلیل بندر ہو جاؤ. کیوں؟ یہ ان کے اوپر عذاب تھا. جیسا کہ کچھ آتی ہیں واللہ علم کہ اس میں حقیقت کتنی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ فلاں کو اللہ نے عذاب دیا تو وہ جل پڑی بن گئی، اور فلاں کو دیا تو وہ ایسے بن گئی، وہ ایسے بن گئی. یعنی کہ بہت سی باتیں معروف ہیں، حقیقت کیا ہے ان کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن ان کے بارے میں حقیقت ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے واقعی بندر بنا دیا تھا، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے. اور صرف بندر کا بری جسامت نہیں بنائی تھی، بلکہ ان کی شکلوں کو بندر جیسا بنا دیا تھا. تھے پورے انسان، پر شکل جو تھی ان کی بندر جیسی بنا دی گئی تھی. وجہ اللہ کیوں بنایا گیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے کر دیا نکالن عبرتناک لما بین ایدی یدیہا، جو اس کے سامنے تھے، وما خلفہا، اور جو اس کے پیچھے تھے. آنے والے لوگ پیچھے اور جو سامنے تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو بطور عبرت بنا دیا. جیسا فرعون کو اللہ نے بطور عبرت بنا دیا، آج تک وہ عجائب گھروں میں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے والے لوگ جو موجود تھے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ اب ساروں کو تو بندر نہیں بنایا، جنہوں نے ہیلا سازی کی تھی انہی کے لیے تھا. باقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنا دیا؟ بطور عبرت. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو میں نے بطور عبرت بنا دیا. اور پیچھے آنے والوں سے مراد کے بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں، جیسے ہم ہیں، ہمارے بعد آنے والے لوگ ہیں، ان سب کے لیے کیا ہے؟ بطور نصیحت ہے، بطور عبرت ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لو. کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی نافرمانی کرنے کی صورت میں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں عبرت ڈرنے والوں کے لیے اور نصیحت کس کے لیے ہے؟ ڈرنے والوں کے لیے. یہ عبرت بھی ہے، یہ نصیحت بھی ہے اللہ کی طرف سے. کن لوگوں کے لیے؟ ڈر رکھنے والے لوگوں کے لیے. جو ڈریں گے تو وہی اس سے بچائیں گے. جو کہیں گے کوئی نہیں بس انہی کے ساتھ ہوا تھا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہم نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہتے ہیں امام بڑے ڈراتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے. امام دیکھو جب دیکھو انہیں یہی پتا ہے کہ جہنم جہنم جہنم، اور یہ عذابوں سے ڈراتے رہتے ہیں. اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ یہ ہے، اللہ وہ ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے واقعتاً ان باتوں میں ہمارے لیے نصیحت رکھی ہے. امام اگر ڈرا رہا ہے تو اس کا مقصد بھی نصیحت کرنا ہے کہ تم ان کاموں سے اپنے آپ کو باز رکھ لو، اپنے آپ کو ان کاموں سے بچا لو. اب اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ باتیں کیوں بتائی؟ تاکہ یہ بنی اسرائیل جیسے کام نہ کریں، ان سے ڈرتے ہوئے، ان سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایسی سزاؤں سے بچا لیں. آگے ہے گائے ذبح کرنے کے حوالے سے. تو اس کے حوالے سے دو رائے آتی ہیں. ایک رائے آتی ہے کہ اگلا رکوع میں چچا بھتیجے کے قتل کا معاملہ تھا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کیا. تو لیکن جامعہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں گائے کو مقدس سمجھا جاتا تھا. گائے کو مقدس سمجھنے کی وجہ سے ان کے اندر ابھی تک یہ چیزیں چلی آ رہی تھی. یعنی نبی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتا بھی دیا کہ یہ ایک بس اللہ کی طرف سے ایک جانور ہے، اس کو اگر ذبح کر کے کھا لیا جائے تو کچھ نہیں. لیکن ان کے دلوں میں اس کی محبت بیٹھی ہوئی تھی، اتنی محبت تھی. جیسا کہ اب آپ دیکھ لیں کشمیر کے اندر ذبح کرنے دیتے ہیں گائے کو؟ نہیں کرنے دیتے. گو ماتا کہتے ہیں اس کو. اس کا پیشاب، اس کا گوبر اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ شفا سمجھتے ہیں. آب زمزم پانی جیسے ہم سمجھتے ہیں نا، زمزم ہمارے لیے جو اتنا قیمتی ہے، ان کی نظر میں اس کا پیشاب اتنا قیمتی ہے. نعوذ باللہ.
تو ان کے ہے کہ کسی نے اگر گائے کو ذبح کیا تو اس کو پکڑ کر سزا دیتے ہیں. ان کے نزدیک یہ کیا ہے؟ خدا ہے ان کا. نعوذ باللہ. تو اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے جو پچھلے لوگ تھے تو وہ بھی گائے کو بڑا مقدس سمجھتے تھے. اس کی محبت ان کے دلوں میں کیا تھی؟ بہت زیادہ تھی. اور اس محبت کی وجہ سے چاہے انہوں نے اب اللہ کو ماننا شروع کر دیا تھا لیکن دلوں میں ان کی ابھی بھی محبت موجود تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو نکالنے کے لیے کہ کہیں یہ لوگ بچڑے کی پرستش جو انہوں نے شروع کر دی, انہوں نے معبود بنا لیا. ایک بندے کے کہنے پہ کہ میں نے جو ہے نا موسیٰ تمہارے رب کے بارے میں کہنا بھول گیا تھا, یہ تمہارا رب ہے, جیسے انہوں نے سامری کی باتوں میں آ گئے تھے اور اس کو معبود بنا لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ ساری چیزیں ان کے دل میں پہلے سے موجود تھی, صرف موجود ہونے کی وجہ سے ایک تھوڑا سا کسی نے ایشو اٹھایا تو وہ دوبارہ اس کی محبت میں آ گئے, دوبارہ اس کی پرستی شروع کر دی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چیز کو ختم کرنے کے لیے, ان کا عقیدہ درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. یہ روایت زیادہ جامع ہے. دیکھتے ہیں وہ اس قول موسیٰ, اور جب کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم سے, ان اللہ یأمرکم, بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے, ان تذبحوا بقرہ, یہ کہ ذبح کرو ایک گائے کو. قالوا اتتخذنا ہزوا, تو انہوں نے کہا کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے. یعنی موسیٰ نے جب ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ تو ہم سے مذاق کرتا ہے. موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں میں جاہلوں سے ہو جاؤں. یعنی مذاق کرنا کن کا کام ہے؟ جاہلوں کا. مزاح کرنا کس کا کام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اجازت دے دی. مزاح کیا ہوتا ہے؟ جس میں جھوٹ پر مبنی بات نہیں ہوتی. جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ہلکے پھلکے مزاح کیے. جیسا کہ ایک دن کھجورے کھا رہے تھے, ساری کھجور کے جو گٹکیں تھی وہ کس کے آگے رکھ دی؟ حضرت علی کے آگے. اور کیا کہا علی, لگتا ہے ساری کھجوریں تم نے ہی کھا لی ہے. تو حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ نکال لیے. جنہوں نے گٹکی سمیت کھایا لگتا ہے انہوں نے زیادہ کھا لیا. تو یعنی کہ حقیقت پر مبنی بات تھی, کوئی وہ نہیں تھا, اس میں مبالغہ آرائی نہیں تھی. سب دیکھ رہے تھے کہ کھجوریں کھا کھا کر ان کے آگے رکھی جا رہی ہیں. اور ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص ہے, اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے اونٹ چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا میں تو اونٹنی کا بچہ دوں گا. اس نے کہا اللہ کے نبی میں کیا کروں گا اونٹنی کا بچہ, مجھے اونٹ چاہیے, میں اونٹنی کے بچے کو لے کے کیا کروں گا. اللہ کے نبی پھر کہتے نہیں میں تو تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے اونٹ چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے. تو یعنی کہ حقیقت پر مبنی چیزیں تھی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزاح اور خوش طبعی. یعنی جب دل کر رہا ہے ہلکا پھلکا آپس میں گفتگو کو ہنسنی مذاق میں, تو اس میں بھی سچ ہو, جھوٹ نہ ہو. مذاق میں کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے. اور جیسا کہ فرسٹ اپریل کو لوگ کئی قسم کے مذاق کر کے اور پھر کیا کہتے ہیں میں نے تو اپریل فول منائی ہے, میں نے تو مذاق کیا, یہ تو جائز ہے. کون سا جائز ہے؟ کس نے کہہ دیا؟ اللہ کے نبی فرما رہے مذاق نہیں کرنا. اور یہاں موسیٰ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ مذاق کن لوگوں کا کام ہے؟ جاہل. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, کہا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کیا میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اگر میں تم سے مذاق کروں گا تو میں تو جاہل ہو جاؤں گا. اب ہمارے یہاں صرف جاہل اس کو کہا جاتا ہے جس نے دنیاوی تعلیم حاصل نہ کی ہو. دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر ایک عورت کے سر سے دوپٹہ غائب ہو جاتا ہے, ایک عورت والدین کی خدمت کرنا بھول جاتی ہے, یا ایک عورت ایک مرد دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ سارے معاملات نہیں کرتا جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے, تو اس کو جاہل ہی کہا جائے گا. اس کی ایسی تعلیم کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے جو اس کو ایک باشعور انسان نہیں بنا سکے. وہ ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, لیکن ایک باشعور انسان نہیں بنا. تو یہاں بھی کیا ہے کہ مذاق کرنا کن کا کام ہے؟ جاہل لوگوں کا کام ہے. ہمیں زیب نہیں دیتا کنہیں؟ ایمان والوں کو. اور یہاں موسیٰ نے اپنے بارے میں کہا کہ مذاق اور ٹھٹا کرنا کن کا کام ہے؟ جاہلوں کا کام ہے. البتہ مزاح کر لیں, خوش طبعی کی باتیں کر لیں تو یہ جائز ہے. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ, کہا انہوں نے ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے. اب یہ جو بار بار یہ کوشچن کر رہے ہیں, اصل میں انسان جب وہ کام نہیں کرنا چاہتا نا تو اس میں کیا کرتا ہے؟ طرح طرح کی باتیں نکال کر اپنے آپ کو چھڑانا چاہتا ہے, کہ بات کو پھیر دیتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ اس بات سے میری جان چھوٹ جائے.
بن اسرائیل نے یہ سوچا کہ کرنا تو ہم نے ہے نہیں، تو جان بوجھ کے انہوں نے کئی قسم کے سوالات کیے. اب سوالات میں پہلا سوال کیا تھا کہ اے موسیٰ اپنے رب کو پکارو اور پوچھو کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے کیسی گائے ذبح کرے. اللہ نے تو صرف گائے ذبح کرنے کو حکم دیا تھا، کوئی بھی گائے ذبح کی جا سکتی تھی، اللہ نے کوئی خاص نہیں کہی. اب جب انہوں نے کرنا نہیں تھا اس لیے جان بوجھ کے اب اس میں بھی باتیں نکال ہیں کہ ہمارے لیے واضح کرے. قال انه يقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر. تو اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ نے کہا بے شک وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائیں ایسی ہو جو نہ بوڑھی ہے اور نہ بچھڑی ہے، بلکہ کیا ہے دونوں کے درمیان یعنی جوان ہے. نوجوانی کی عمر جیسے ہماری ہوتی ہے تو بچڑا بھی نہ ہو، چھوٹا بچڑا بھی نہ ہو، بڑی عمر کی پختہ گائیں بھی نہ ہو. کون سی ہو؟ جو ابھی بالکل نوجوانی کی عمر میں پہنچی ہو، وہ گائیں ہو. اوان بین ذالک، یہ دونوں کے درمیان میں ہو یعنی جوان ہو. ففعلوا ما تؤمرون، پس اب اس حکم کو کر ڈالو جو تمہیں حکم دیا. اب اگر چاہتے تو اتنی بات کے اوپر بھی کوئی بھی گائے ذبح کر دے، کیونکہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، موسیٰ کہہ رہے ہیں ففعلوا، پس کر دو ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا گیا. لیکن کرنا تو تھا نہیں انہوں نے اگلا سوال کر لیا. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اے موسیٰ اپنے رب کو پکارو اور پوچھو کہ اس کا رنگ واضح کرے کہ کیسا رنگ ہونا چاہیے. قال انه یقول انها بقرۃ صفراء، موسیٰ نے کہا بے شک وہ اللہ فرماتا ہے کہ گائے کا رنگ زرد رنگ ہو، دیکھنے میں بھلی لگے، خوب گہرا رنگ ہو، یعنی دیکھنے والوں کو کیا کر دے، فاقع لونها تسر الناظرین. تسر نکلا خوشی، خوش وقت، یعنی دیکھنے والوں کو اچھا لگے، کہ ان کا دل خوش ہو جائے. آپ دیکھ لیں جب زردہ پکا ہوا آتا ہے، کچھ کا لائٹ کلر ہوتا ہے، کچھ کا ڈارک کلر ہوتا ہے، کچھ کا درمیانہ ڈل سا کلر ہوتا ہے، اور جو بڑا پیارا واضح گہرا کلر ہوتا ہے نا، وہ دیکھ کے ہی دل خوش ہو جاتا ہے کہ لگتا تو ہے کہ زردہ اچھا بنا ہوا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ زرد رنگ اس طرح واضح ہو کہ دیکھنے والوں کو بھلا لگے، اچھا لگے. اب جب وہ خود سوال کرتے گئے تو خود ہی پھنستے چلے گئے. بیجا سوالات انسان کو بہت سی مقامات پر پھنسا دیتے ہیں. اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے حوالے سے حکم دیا کہ جس کی استطاعت ہے وہ حج کرے، تو ایک صحابی نے آ کے کہا اللہ کے نبی کیا ہر سال؟ اللہ کے نبی خاموش رہے. پھر پوچھتے کیا ہر سال؟ اللہ کے نبی پھر خاموش رہے. تیسری بار پھر سوال کیا تو اللہ کے نبی نے کہا جب تک میں خود نہ بولوں تو تم نہ بولا کرو. اگر ہم نے سوالات کیے تو تمہارے لیے ہی مشکل ہو جائے گا، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو جتنا تمہیں کہا گیا اس پہ عمل کرو، اس میں بیجا سوالات نہ کرو. اگر میں کہنا ہوتا ہر سال کے لیے تو میں تمہیں بتا دیتا. تو یہ کہہ رہا ہوں کہ استطاعت ہے تو حج کرو. تو اس سے مراد کیا ہے کہ ہر سال کی بات نہیں ہے، جب بھی استطاعت ہے. اور یہاں پہ بھی کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے استطاعت ہوتے ہوئے بھی وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا تو میں جاؤں گی، یعنی اس انتظار میں رہتے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے. بھی اللہ کی طرف سے کیسا بلاوا آئے گا؟ اذان 5 بار کہی جاتے تب تو مسجد میں جاتا نہیں، وہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص بلاوا آئے گا؟ استطاعت ہی تو بلاوا ہے. استطاعت اللہ نے دے دی ہے، اب محرم بھی موجود ہے، پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر ایک مرد ہے تو اس کے لیے تو محرم کی شرط ہی نہیں ہے. استطاعت ہے وہ جائے فوراً اللہ کے گھر میں حاضری دے. تو یہاں بھی انہوں نے بیجا سوالات کیے، سوالات کرتے گئے تو اپنے آپ کو خود ہی انہوں نے پھنسوا دیا. تو شروع میں جو لفظ پڑھا تھا ہم نے انت ازبہو بقرہ، تو تا کے اوپر 2 زبریں تھی، یہ ہوتے تنوین. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی قسم کی بھی گائیں ذبح کر سکتے تھے، اپنے آپ کو سوالوں میں نہ ڈالتے. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بیجا سوالات میں ڈالا، جتنے سوالات کرتے گئے اتنا اس میں پھنستے چلے گئے. اب آخر میں جو شوخ اور زرد رنگ کی گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ان کے لیے اس گائے کی عبادت کو مثال سمجھا جاتا تھا کہ جس نے اس کی عبادت، اس طرح کی گائے کی عبادت کر لینا، وہ لوگوں میں مثال دی جاتی تھی فلاں کی عبادت دیکھو اس نے صحیح عبادت کی ہے. جیسے ہمارے ہاں کوئی خشوع خضوع سے لمبی نماز پڑھ لے سچے دل کے ساتھ، ہم کہتے ہیں وہ نماز تھی جو اس نے پڑھی ہے، وہ آواز تھی، وہ رکوع تھا، وہ سجود تھا، وہ نماز پڑھتے ہوئے اچھا فیل ہوا. تو ان کے ہاں بھی شوخ اور زرد رنگ کی گائے کو بہت ہی زیادہ مقدس سمجھا جاتا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا. جس کو اتنا زیادہ مقدس سمجھتے تھے اللہ نے اسی قسم کی گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا سوالات کرنے سے منع فرما دیا. فرمایا
تم مجھے چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں کسی چیز کا حکم دینے میں چھوڑے رکھوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال کی وجہ سے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے برباد ہو گئے۔ میں جب تمہیں حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اسے لے لو، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو، مزید اس میں سوالات نہ کرو۔ اب جب انہوں نے زرد رنگ بھی محسوس ہو گیا، سارا کچھ پتہ چل گیا، تو انہوں نے اگلا سوال کیا کیا؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ اپنے رب کو پکارو تاکہ وہ واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو، مزید کیسی ہو۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، اس طرح کی ملتی جلتی گائیں تو بہت زیادہ ہیں، وَإِنَّا إِن شاء اللہ لمہتدون، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت پانے والے ہوں گے۔ یہ جو لفظ انہوں نے بولا انشاء اللہ، تو اسی وجہ سے انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ اگر وہ یہ لفظ نہ بولتے تو کبھی بھی وہ گائے کو ذبح نہ کرتے۔ اسی طرح سے سورۃ کہف کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب انہوں نے آ کر پوچھا تھا اصحاب غار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل آنا میں تمہیں جواب دوں گا، لیکن کل وہی نہ آئی۔ گزر گئے 10 دن، گزر گئے 12 دن، گزر گئے، وہی آنے میں دیر ہوئی، اور جب وہی آئی تو حضرت جبرائیل نے پہلی بات سرزنش کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے کیا کہی کہ آپ نے جب بات کی تو انشاء اللہ کیوں نہ کہا۔ تو ہمیں ہر کام میں جو بھی ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس میں کیا کہنا ہے؟ انشاء اللہ۔ اگر ہم انشاءاللہ کہیں گے تو ممکن ہے کہ وہ کام کر لیں، اگر ہم نے انشاءاللہ نہ کہا تو کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ کہ اللہ نے چاہا، اللہ تو چاہتا ہے لیکن ہم ہی نہیں کر رہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بندہ اپنے اتھارٹی سے بات نہیں کر رہا کہ میں کروں گا، اس نے کس کو ساتھ میں لیا کہ اللہ چاہے گا تو میں کر دوں گا۔ تو اللہ کو اس کا یہ عقیدہ بڑا پسند آتا ہے کہ اس نے اپنے ہر کام میں کس سے لیا؟ اللہ کو، کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہاں کیا نظر آتا ہے؟ اپنے آپ کو ہم ادنا کر دیتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں حقیر ہوں، اگر اللہ چاہے گا تو میں کر سکوں گی، میری استطاعت نہیں ہے اس طرح کی کرنے کی جب تک اللہ مجھے توفیق نہ دے۔ تو اسی بات سے موسیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی وہ گائے ذبح نہ کرتے۔ جب انہوں نے انشاءاللہ کہا تو اس کے مقابلے میں اللہ نے جواب دیتے ہوئے انہیں کہا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها۔ کہا موسیٰ نے انہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس طرح کی گائے ہو کہ وہ نہ جوتتی ہو اور نہ زمین میں ہل چلایا ہو اور نہ ہی کبھی کھیتی کو پانی دیا ہو، صحیح سالم ہو، ابھی اس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو۔ یعنی گائے کو کن مقاصد میں استعمال کیا گیا؟ جوتنے کے لیے اس میں پٹا ڈال دیا جاتا ہے، بھاری وزن اٹھایا جاتا ہے۔ دوسرا قسم یہ زمین میں ہل چلانے کے لیے کام ہوتا ہے۔ تیسرا کھیتی کو پانی دینے کے لیے، اس وقت ٹریکٹر نہیں ہوتے تھے بلکہ انہی کے ذریعے دیا جاتا تھا۔ اب ان تینوں کاموں سے ہٹ کر ہو کہ اس سے کبھی کوئی کام نہ لیا گیا ہو، صحیح سالم ہو، اور اس میں کیا ہو؟ کسی اور رنگ کا نشان بھی نہ ہو، ساری کی ساری صرف کیا ہو؟ زرد رنگ۔ اب پھنسا دیا نا، گائیں تو بڑی مکس ہوتی ہیں، کلر مکس ہوتے ہیں، اب ساری ایک ہی کلر کی ہو، اس میں کوئی اور رنگ کا نام و نشان بھی نہ ہو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا الآن جئت بالحق، کہا انہوں نے اب تو حق لے آیا ہے، اب تو واضح لے آیا ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، بس انہوں نے اسے ذبح کیا اور نہ قریب نہ تھا کہ وہ کرتے۔ کہتے ہیں کہ اس دور میں وہ گائے صرف ایک تھی، اور وہ بھی ایک یتیم بچے کی تھی، وہ اس کو بیچنا نہیں چاہتا تھا، بڑے ہو کر وہ اس سے کام لینا چاہتا تھا، تو اس نے اسے فورس کیا کہ تم جتنے کی بیچنا چاہو میں بیچوں گا۔ یہ ایک روایت حدیث نہیں ہے، روایتیں جو ہوتی ہیں وہ بعض کا ان میں اختلافات موجود ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں اسے بیچنا نہیں چاہتا، انہوں نے کہا آپ اسے بیچو، جتنی قیمت لینا چاہتے ہو لے لو۔ تو بعد میں اس کا فیصلہ جو بڑوں نے کیا تو وہ یہ تھا اگر اس گائے کو لینا ہی چاہتے ہو تو اس کی کھال میں سونا بھر کر دینا۔ اتنی مہنگی گائے انہیں ملی اس روایت کے مطابق۔ روایتیں میں نے کہا نا صحیح بھی نہیں ہوتی بھی ہیں اور نہیں بھی ہوتی۔ تو بہرحال جو اس روایت میں یہ بات ملتی ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بہت ہی مہنگی، پہلے خود کو پھنسایا پھر اتنی مہنگی لی، اور واقعتاً انہوں نے اس کھال میں سونا بھر کے اس کی قیمت اسے عطا کی تھی۔ تو یہ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے تقدس کو
جو گائے کا ان کا مقدس جذبہ تھا، تقدس تھا، اس کو پامال کرنے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. اور گائے بھی وہ والی گائے جس کو بہت ہی زیادہ عبادت کے لیے مثال سمجھا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغیرہ نے سنا، وہ مجھے لکھ دیجیے، کہتے ہیں معاویہ سے کہ وہ مجھے لکھ دیجیے وہ چیز جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. تو انہوں نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے فائدہ سوال کرنے سے منع کرتے تھے، یعنی جس میں فائدہ ہی نہ ہو، جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، بات کا کوئی پوچھنے کا فائدہ نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، اس کو کیا پوچھنا. جو کوئی کام کے مقصد کی بات ہو اس کو پوچھیں، جب کوئی مقصد ہی نہیں اس بات کا بے جا سوال نہ کریں. اور مال ضائع کرنے سے منع کر دیا، یعنی جسے ہم فضول خرچی کہتے ہیں. ہمارے نزدیک وہ فضول خرچی نہیں ہوتی، ہم سمجھ لیتے کہ یہ میرے کام آئے گی. 10 چیزیں موجود ہیں اس طرح کی، 11ویں اور بھی لے آئے. کیوں؟ یہ میرے فلاں سوٹ کے ساتھ میچ کرتی ہے، اس لیے. گھروں میں جا کر دیکھیں ہمارے جوتے کتنے کتنے، ہمارے ہینڈ بیگ کتنے، ہماری لپسٹکیں کتنی، یعنی ہم اپنی چیزوں کا موازنہ کریں تو کتنی تعداد میں ہوتے ہیں. اگر ہم ان کے اوپر پہلے گزارا کر رہے تھے تو وہ نظر نہیں آئی، اس کے بغیر بھی گزارا ہو رہا تھا. وہ نظر آنے کے بعد ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب ہمارا گزارا نہیں ہوگا. مال کو ضائع کرنے سے بھی منع کر دیا کہ مال کو ضائع نہیں کرنا. ماؤں کی نافرمانی کرنے سے بھی منع کر دیا. یعنی اب دیکھیں جہاں بے جا سوالات کرنا نقصان دہ ہم نے دیکھ لیا، تو اسی طرح ماؤں کی نافرمانی کرنے سے بھی منع کر دیا. اب کسی کی ماں اس بچی کو کبھی بھی غلط نہیں کہہ رہی ہوتی. کیا ماں اس کی دشمن ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. لیکن بچی اپنے آپ کو ہی سمجھ رہی ہوتی ہے، فیلنگ اس کی یہی ہوتی ہے، امی کو جب دیکھو یہی کام ہے، امی کو تو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے، ڈانٹتی رہتی ہیں. مائیں اپنی بچیوں کا بھلا چاہتی ہیں، تو بھلا کی خاطر وہ ایسے کام کرتی ہیں، ایسی باتیں کرتی ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی ماؤں کی نافرمانی نہیں کرنا. تو وہی بات ہے، جس کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے نا، حقیقت میں اپنے والدین کی قدر وہی کرتا ہے. آپ دیکھ لیں کتنے ماں باپ، میں سڑکوں کے اوپر بوڑھوں کو مانگتے ہوئے دیکھتی ہوں نا، رونا آتا ہے کہ یہ بھی تو کسی کے ماں باپ ہے. اتنی بزرگی میں بھی بیٹھے، شدید سردی ہوتی ہے وہ بیٹھے ہوتے، شدید گرمی ہے تو تب بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیسی اولاد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو شفقت کا حکم دیا ہے کہ تم میں سے کسی کے بوڑھے والدین موجود ہو، اگر وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہیں لیتی تو وہ اللہ کی طرف سے بڑی سخت وعید ہے. تو پھر بھی ہم اس کے باوجود نہیں لے رہے. اب یہ چیز کون دے گی؟ دنیا کی تعلیم نہیں، دین کی تعلیم. اور اس کے بعد فرمایا لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرما دیا. اپنا حق محفوظ رکھنے اور دوسروں کا حق نہ دینے سے بھی منع کر دیا، اور بلا ضرورت مانگنے سے بھی منع کر دیا. جب آپ کے پاس سب چیز موجود ہے، اپنی چیز اچھی نہیں لگ رہی، دوسرے کی چیز اچھی لگ رہی، اس سے مانگنے ہیں. میں نے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں بھی ایسے لگتا تھا کہ امی نے جو ہمیں لے کے دیا وہ اچھا نہیں ہے. ہم سایوں میں جو دوست ہوتے تھے نا، امی اس کی چیز بڑی اچھی ہے، جا کے لے آؤ. بلا وجہ مانگنے سے منع کر دیا. اسی طریقے سے اگر ایک فقیر ہے، اس کو ضرورت ہے تو مانگے، ضرورت نہیں ہے تو نہ مانگے. انہوں نے کیا بنا لیا؟ گداگری ایک پیشہ بنا لیا. تو بلا ضرورت مانگنے سے بھی منع فرما دیا ہے.